دمشق کے بھرے دربار میں ایک اہل بیت کے مظلوم فرد نے یزید سے کہا، اے یزید سن، حسین کے خون سے جس سلطنت کی بنیاد تو نے رکھی ہے، اے یزید، حسین کے خون سے تو نے اپنی سلطنت کی جو بنیاد تم نے قائم کی، یاد رکھ ایک دن ایسا ہوگا کہ تیری اولاد اس تخت پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گی، تیری ہی اولاد اس تخت پر تھوکنا پسند نہیں کرے گی۔ یزید کربلا کے کچھ دن بعد ایک ہلاکت آفرین انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ آپ اس کی سزا کو سنتے چلیں، وہ کیسے اسے موت سے پہلے کتنی تکالیف اٹھانی پڑی۔ بستر مرگ پر 3 دن 3 رات بستر مرگ پر تڑپتا رہا۔ پانی کا خطرہ اس کے گلے میں اتارا جاتا تو تیر بن کر اترتا، روٹی کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا جاتا تو تلوار بن کر پیٹ میں جاتا۔ یزید کو یقین ہو گیا میری موت یقیناً ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اس نے اپنے لڑکے کو بلایا، جس کا نام اس نے اپنے والد کے نام پر معاویہ رکھا تھا۔ معاویہ کو بلایا، کس لیے بلایا؟ کیا کہنا چاہتا تھا؟ بلانے کا مقصد کیا تھا؟ بلانے کا مقصد یہی تھا امور سلطنت کے تعلق سے کچھ وصیت کی جائے۔ جب معاویہ کو بلایا تو معاویہ سے ابھی اس نے کچھ نہیں کہا، معاویہ خود کہتا ہے اس حکومت پر، اس سلطنت پر، جس سلطنت کی بنیاد آل رسول کے خون پر رکھی گئی ہے، میں اس سلطنت پر بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، میں تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ اس بات کو ذہن میں رکھ کر اس بات پر غور کریں، یزید کو ایک آل رسول نے للکار کر کہا تھا، اے یزید، حسین کے خون کے بدلے میں تو نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی، ایک دن ایسا ہوگا کہ اس تخت پر تیری اولاد تھوکنا پسند نہیں کرے گی۔ آل رسول کی بد دعا خالی نہیں جاتی۔ لوگ جتنے بھی دربار میں تھے ان کے دلوں میں بات گھر کر گئی تھی، وہ لوگ کہتے کہ یقیناً اس آل رسول کی جو آہ ہے، مظلوم کی جو آہ ہے، خالی نہیں جائے گی۔ ویسے ہی ہوا۔ اس کی اولاد کہتی ہے، معاویہ کہتا ہے کہ میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا، بیٹھنا تو بہت دور کی بات، تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی قدر، یزید مرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو لوگ زبردستی سے معاویہ کو، یزید کے بیٹے کو تخت پر بٹھاتے ہیں۔ یزید کا بیٹا تخت پر چڑھتا ہے، خطاب کرتا ہے، تخت پر چڑھ کر خطاب کرتا ہے۔ خطاب کیا تھا؟ کیا خطاب اس نے کیا؟ کیا تقریر اس نے کی؟ آپ سماعت کریں۔ تخت پر چڑھا، لوگوں کی زبردستی سے لوگوں نے اسے تخت پر بٹھایا یزید کے مرنے کے بعد۔ تو معاویہ تخت پر چڑھ کر کہتا، تمہاری محبتوں کا شکریہ، تم نے مجھے اس قابل سمجھا
اور تخت خلافت پر تم نے مجھے بٹھایا، لیکن میرے باپ نے ظلم کیا ہے اور میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا جس تخت سے آل رسول کی خون کی بو آتی ہے، میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا۔ میں تم سے گزارش کرتا ہوں، تمہاری محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آئندہ مجھے اس تخت پر بیٹھنے کی گزارش نہ کرنا۔ عزیزان گرامی قدر، اتنا کہتا ہوا تخت سے نیچے اتر کر حجرے میں بند ہو جاتا ہے۔ حجرے میں بند ہوتا ہے، ایسا بند ہوتا ہے اس کے 15 دن کے بعد اس کی لاش ہی باہر آتی ہے۔ 15 دن کے بعد لاش باہر آتی۔ عزیزان گرامی قدر، غور کریں، یزید کے غالباً 5 لڑکے، ایک بھی باقی نہیں رہا، سب ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ جو ظلم کرتے ہیں اس کے تعلق سے شاعر کہتا ہے ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ ناؤ کشتی کو کہتے ہیں، اسی لیے شاعر کہا ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ اے یزید تیرا تخت و تاج 2 گھڑی کا تھا۔ اے یزید تیرا تخت و تاج 2 گھڑی کا تھا، آج بھی ہے دلوں پہ حکومت حسین کی، آج بھی ہے دلوں پہ حکومت حسین کی۔ یزید کی کوئی اولاد باقی نہیں رہی، ایک امام زین العابدین زندہ ہیں، ایک امام زین العابدین سے آپ دیکھتے چلیں کئی ہیرے پیدا ہوئے، جس کو دنیا امام جعفر صادق کے نام سے جانتی ہے، جس کو دنیا بندہ نواز کے نام سے جانتی ہے، جس کو دنیا غریب نواز کے نام سے جانتی ہے، جس کو دنیا جلال الدین حسینی کے نام سے جانتی ہے۔ کئی ہیرے پیدا ہوئے۔ حسنی حسینی جو سلسلہ ہے زین العابدین سے چلا، حسنی جو سلسلہ ہے حسن مثنیٰ سے چلا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ یزید کا نام لینے والا آپ کو نہیں ملے گا، حسین کا نام لینے والے ملیں گے۔ یزید کا نام والا کوئی نہیں ملے گا، حسین کا نام والا ملے گا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ جیتا کون؟ کامیابی کس کو ملی؟ کامیاب کون ہوا؟ جس کا نام زندہ ہے، جس کا پیغام زندہ ہے۔ اور کتنی محبتیں اے فراز چاہیے، اور کتنی محبتیں اے فراز چاہیے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کے نام رکھ دیے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کے نام رکھ دیے۔ امام حسین کا نام باقی، امام حسین کی شان، امام حسین کی عظمت، امام حسین کا پیغام زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وما علینا الا البلاغ۔